प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हालिया वाक़या एक पेश आया है जिसमें यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान से 26 आयतों को हटाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग कर डाली। ये शख्स का दावा है कि वो 26 आयतें मुसलमानों को दहशत गर्दी पर उकसाती हैं। ये शख्स को ये इसीलिए लगा होगा कि उसके वालिद ने एक दहशत गर्द को पैदा किया है, क्योंकि उनका दावा है कि कुरान उन्होंने पढ़ा है और 26 आयतों का ये मामला उन्होंने कहा है। तो हम ये समझ पाएंगे कि कुरान उन्होंने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और वो अपने आप को दहशत गर्द मानते हैं। क्या कुरान चेंजेबल किताब है? क्या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं? क्या उसमें कुछ इजाफा किया जा सकता है या उसमें से कुछ हटाया जा सकता है? इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सैयद तनवीरुद्दीन खुदानुमाई साहब से, जो कि साबिक़ा शोबे फ़ारसी जामे उस्मानिया हैं, कामिलुल हदीस जामे निज़ामिया और मदरसे सूफिया के ये डायरेक्टर हैं। मौलाना, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया इस हसास मौजू पर बात करने के लिए। जी मौलाना, मैं ये जानना चाहूँगा कि कुरान किसकी किताब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں جی۔ اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، آخری رسول، تمام انبیاء اور رسول کے امام حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ جی۔ یہ کسی شخص کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، قلب پر نازل کیا گیا۔ جی جی۔ تو یہ اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طرح سے پہنچی قرآن؟ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں یہ حکم دیا کہ آپ نبی ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ملائکہ کے سردار ہیں ان کے ذریعے سے قرآن مجید اللہ نے حضور کے قلب پہ نازل کیا۔ جبریل علیہ السلام آتے، قرآن مجید سناتے، اور یہ بھی فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تو اس کو یاد کر لینے کے لیے، حفظ کر لینے کے لیے زبان مبارک ہلاتے، تو اللہ نے فرمایا لا تحرک، زبان کو حرکت مت دو، بلسانک، اور جلدی بھی مت کرو۔ ہم قرآن کو جمع کر دیں، علینا یہ ہم پر ہے، جمع ہو اس کا جمع کرنا قرآن، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے قرآن کا جمع کرنا۔ جی۔ چنانچہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ جبریل علیہ السلام قرآن لانے والے فرشتے ہیں۔ جی۔ اور یہ کتنے عرصے میں قرآن جو ہے بندوں تک پہنچا؟ 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت، جب جو واقعہ پیش آتا یا جب کوئی ایسی بات کہنی ہوتی، مکے کے لوگ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد مدینے کے لوگ، پھر اس کے بعد کے وقتوں میں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا یا کوئی اعتراض کوئی کرتے، کوئی وضاحت طلب امر آ جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہوتی کہ وہ وحی کا انتظار کرتے اور پھر وحی نازل ہوتی
ہم، جب آپ بیان کر دیتے. یہ 23 برسوں میں مختلف اوقات میں مختلف موقعوں پر کبھی حالت امن میں نازل ہوا، کبھی حالت جنگ میں ہوا، کبھی سفر میں ہوا، کبھی حضر میں ہوا، جی کبھی گھر میں ہوا، کبھی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں ہوا، ٹھیک. مسجد میں ہے، مسجد حرام میں ہے ہوا. ہم، تو الگ الگ موقعوں پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں قرآن مجید کی. جی. تو یہ مولانا یہ وحی کیا ہوتی ہے؟ وہی اللہ تعالی کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ بھی وہی فرماتا ہے اور بالواسطہ بھی وہی فرماتا ہے. بلا واسطہ مطلب بیچ میں کوئی بلا انٹرمیڈیٹ، واسطہ یعنی بیچ میں حجاب نہیں کوئی ہوتا ہے. میسنجر جیسا نہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، تو جی. فرشتہ بیچ میں نہیں تھا. ہم، یہ بلا واسطہ ہے. ہم، اور قرآن مجید میں آیا کہ حجاب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، یعنی درمیان میں پردہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جبرائیل علیہ السلام کو گویا چونکہ کلام لانے والے ہیں، ہم، ان کا نام قرآن مجید میں امین آیا، یعنی امانت کے ساتھ پہنچانے والے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطاعن ثم امین فرمایا، تو یہ ہم، امانت کے ساتھ یہ پہنچاتے تھے. جی. تو یہ یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن جو ہے نازل ہوا، قرآن جو ہے زمین پر آیا، تو جی کیا فوراً کا فوراً ریکارڈ کیا گیا یا پھر قرآن کے بندوں تک پہنچنے میں اور ریکارڈ کرنے میں یعنی کہ لکھنے میں وقت لگ گیا؟ نہیں، کوئی وقت نہیں لگا، کوئی ہم، وقت نہیں لگا. ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازلہ ہوتی تو ہم، فرماتے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اور ہم، جو مکہ شریف میں مکے کے زمانے میں ہے اور مدینہ شریف میں بعد میں جو ہم، لکھنا پڑھنا جاننے والے تھے، ہم، وہ صحابہ فوری لکھ لیتے تھے. ہم، حضور ان کو حکم دیتے اور وہ لکھ لیتے تھے. ہم، تو یہ لکھنے کا جو سلسلہ تھا اس وقت میں کاغذ کی فراہمی بڑی مشکل چیز تھی. ہم، تو وہاں پر اونٹ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، جس کو آپ دست کی ہڈی کہتے ہیں، یعنی ایسی چوڑی ہڈی ہوتی ہے، بکری شولڈر. کے جو ہے شولڈر کی جو بڑی چوڑی جی. ہڈی ہوتی ہے، جی. تو شولڈر بڑی بلیڈ. چوڑی ہڈی ہوتی ہے، اس پہ جی. بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، کئی جی. صفحوں جی. کا میٹر آ سکتا ہے. ہم، تو ہڈیوں پہ لکھ لیتے تھے، چکنے ہوتے تھے، ہم، دیر تک اس پہ رہ سکتا تھا. ہم، چمڑوں پہ لکھتے تھے، ٹھیک. دباغت کیا ہوا ٹیننگ کرا ہوا چمڑا ہوتا تھا، اس پہ لکھ ہم، سکتے تھے. ہم، لکڑیوں پہ بھی لکھتے تھے، بعض پتوں پہ بھی ہے ایسا، لیکن وہ ریڈی میں پتے کا کوئی ایسا نام نہیں بتا سکتا. ٹھیک. بہرکیف یہ اس طرح لکھ لیتے تھے. ٹھیک. اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ اہل عرب جو تھے ان کا ہم، حافظہ اتنا تیز ہوتا تھا، ہم، ایک بار کچھ سن لیتے تو جبھی یاد ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ایک ایسا واقعہ آیا ہے کہ ایک عرب تھا، وہ کسی علاقے میں چلا گیا ہم، اور دو آدمی وہاں لڑ رہے تھے، ہم، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، برا بھلا بھی بولتے تھے ہوں گے. تو جب یہ جھگڑے کا قاضی تک پہنچا، کوئی گواہ، تو بولے ایک آدمی تھا، عرب تھا، ہم، مگر ہماری زبان کیا جانے گا وہ. بولے ہم، لاؤ اس کو. قاضی نے کہا لاؤ. تو جب عرب وہ سامنے پیش ہوا تو حالانکہ ان دونوں کی اجنبی زبان تھی، اجنبی زبان میں کیا کہہ رہے تھے اس نے دونوں کا ورژن سنا دیا جی. نہ جاننے کے باوجود. تو ایسا حافظہ ہوتا تھا. قرآن مجید جب بھی حفظ ہو جاتا تھا یاد. ٹھیک. پہلے تو ٹھیک. حضور خود یاد کر لیتے تھے. زبان کو حرکت نہ دینے کا حکم ہوا، اللہ نے فرمایا انا علینا جمع ہوا قرآن، ہم پہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا. ہم، تو جمع قرآن کا جمع کرنا حضور سے ہی شروع ہو گیا. جی. جی. اور جو تو صحابہ رہتے جس وقت جو موجود رہتے وہ اتنا لکھ لیتے. دوسرے موقع پہ وہ صحابی نہیں رہے ہوں گے، دوسرے صحابی رہتے. تیسرے ہم، موقع پہ وہ صحابی نہ رہے ہوں، کوئی اور رہے ہوں، یا کئی موقعوں پر ایک ہی صحابی بھی رہے ہوں، جی. ایسا بھی ہوتا تھا. جی. مگر صحابی سب سے مطلب پہلے یاد کمپینین. کر لیا جاتا تھا. جی. جی. صحابی مطلب کمپینینز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی. کمپینین. جی. جی. تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 4 خلیفہ گزرے جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، کیلفس، جی ان کے بارے جی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ علیکم بسنتی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، تم پر میری سنت پہ عمل کرنا ہم، اور میرے خلفاء راشدین المہدیین
ان کی سنت پر عمل کرنا تم پر واجب ہے، تم پر ضروری ہے، تم پر لازم ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو قرآن کو لکھا تو گیا تھا ہڈیوں پر، چمڑوں پر اور پتوں پر، تو بعد میں لکڑی جب یہ پر۔ اب جو قرآن کی شکل ہم دیکھتے ہیں، کتاب کی شکل، یہ کتاب کی شکل کب بنی اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا جیسا قرآن نازل ہوتا ہے مختلف موقعوں پر، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ایک حالت امن ہے، اس وقت نازل ہوا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، فیصلے کے لیے حضور کے پاس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کرنے میں انتظار فرمانے لگے۔ ایسا تھا کہ اپنی طرف سے، چونکہ حضور اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتے تھے، ما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے تھے، تو میاں بیوی کے جھگڑا جیسی بات بھی قرآن مجید میں آ گئی، تو حضور انتظار کرتے رہے، وہی نازل ہوئی، فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا، سنا دیے۔ تو یعنی میٹریمونیل میٹرز ہوں یا پرائیویٹ ہوں یا بزنس کے ہوں، تمام دنیا میں جتنے کارنرز ہوتے ہیں، کارنرز آف لائف، ان سب موقعوں پر قرآن نازل ہوا، اور جب جو لوگ موجود تھے انہوں نے حفظ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ فرمایا، اور بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جیسا جیسا قرآن نازل ہوتا ویسا ویسا حفظ کرتے تھے۔ اس کو نزولی ترتیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا نازل ہوا، کس کے بعد کیا، کس کے بعد کیا، کس کے، تو نزولی ترتیب کے قرآن حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تھے، نزولی ترتیب۔ ٹھیک، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی سورت نازل ہوتی یا کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور فرماتے صحابہ کہ اس آیت کو فلاں جگہ رکھو، اس سورت کو فلاں جگہ رکھو۔ تو یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی تھی، اور ہزاروں صحابہ کے سینوں میں قرآن من نوع موجود تھا، لکھنے کی حاجت ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی حضور کتابت فرما دیتے تھے۔ ٹھیک، اس طرح بہت سے صحابہ کرام کاتبین وحی کہلاتے ہیں، کتابت کے لیے مقرر ہوتے تھے، بعض حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے کتابت کے واسطے، ایسی بھی بات آئی ہے۔ تو کتابت جبھی ہو گئی تھی، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہڈی، میرے پاس ایک ہڈی پہ لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس ایک چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، میرے دوسرے ہیں ان کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے، ایسا مختلف مواقع پہ تھا، لیکن وہ تمام کا تمام جو چیدہ ہم جس کو آج پیپر کہہ لیجئے یا کچھ کہیے، الگ الگ کیا ورڈ بولوں میں، ڈاکومنٹیشن کے لیے جو بھی چیز استعمال ہوتی تھی الگ الگ تھا، لیکن سینوں میں ایک جگہ تھا وہ سب۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جو تراویح میں قرآن مجید کا تلاوت کی جاتی تھی، حضور خود امامت فرمائے، بعد میں صحابہ کرنے لگے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح باقاعدہ نظم ہو گیا اس کا، تو پوری قرآن سنائی جاتی تھی، پوری قرآن سنائی جاتی تھی۔ جی، جو لکھنے کی جو بات، ایک جگہ کرنے کی جو بات ہے، کمپائلیشن کا لفظ بھی نہیں بولوں گا میں، ایک جگہ کرنے کی بات بولیے، ٹھیک، کلیکٹ کرنے کی بات بولیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ کے نام سے جانی جو جاتی پہلے ہے، خلیفہ تھے، پہلے خلیفہ ہیں جی، یہ، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے خلیفہ کی بات بھی آج میں اس میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں، تاکہ ٹھیک، تمام سننے والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور جو اختلاف کا باعث بنی ہوئی ہے بات وہ بھی صاف ہو جائے۔ جی، تو خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ کہلائی جاتی ہے، اس میں 700 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے جن کے سینوں میں قرآن تھا۔ ڈر یہ لاحق ہو گیا کہ جو حفاظ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور ان میں دیگر صحابہ بھی، انہوں نے کہا کہ قرآن کو ایک جگہ کر دیا جائے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہ راضی نہیں ہوئے۔ جی، جو کام حضور نے نہیں کیا ہے نا، یہ جو کلیکٹ کرنا ہے ہڈیوں کا، پتھروں کا اور لکڑیوں کا، چمڑوں کا، آپ تیار نہیں ہوئے، لیکن احادیث میں یہ بات آئی ہے اور واقعات صحابہ میں، سیرت صحابہ میں یہ بات آئی ہے کہ جب
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہوا تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور ایک کمیٹی بنائی، صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی، اور ایک صحابی کو صدر بنایا گیا، نام اگر یاد آ جائے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یا کوئی ہیں، تو ان کو صدر بنایا گیا، وہ قرآن کے خود حافظ تھے۔ تو جیسا جیسا تمام صحابہ میں اعلان کیا گیا کہ اب جس کے پاس جیسا جیسا لکھا ہوا قرآن مجید ہے لا لیں۔ تو چونکہ خود وہ حافظ تھے اور ایک حفاظ کی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جو ان کو قرآن جس ترتیب میں تھا، یہ سمجھ لیجئے کہ ہڈیوں کا انبار لگ گیا ہے یا لکڑیوں کا لگ گیا ہے، چمڑوں کا ہے، تو اس میں سے ایک ایک چمڑا نکالتے، اور جو اپنے کو یاد تھا قرآن مجید، جو 4-5 کی جو کمیٹی تھی، اس لحاظ سے وہ جس طرح ہم ایک سیکوینس میں رکھ لیتے ہیں، پہلے اس کو جمع کر لیا گیا۔ اس کے بعد جتنے حفاظ تھے ان میں جو حاصل ہو سکتے تھے ان کو بلا بلا کر یہ ترتیب کو ویریفائی کرنے لگے، جو ہم کو یاد ہے اس کے برابر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا نہیں، تمام اس کو ویریفائی کیا گیا، اور اس کو آفٹر ویریفیکیشن جو قرآن سینوں میں ہے لوگوں کے، صحابہ کے، اسی سیکوینس میں یہ تمام چیزیں جمع ہو گئیں۔ یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا، لیکن پیپر پہ اس زمانے میں بھی پیپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیپر تھا۔ پیپر کی ایجاد چائنا میں ہوئی اور اسلام سے بہت پہلے چین کی صنعت کاغذ رہی ہے، تو کچھ پیپروں پر بھی تھا۔ اب یہ کلیکٹ ہو گیا، حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اسلام بہت پھیل گیا، ایران فتح ہو گیا، ادھر عجم کے علاقے، افریقہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام بہت پھیل گیا، عرب سے نکل کے عجم کے ملکوں میں چلے گا۔ اب ان تک قرآن مجید پہنچانا ہے، تو کیا یہ ہڈیوں کو پورا ایک پیکٹ بنا کے اس کی ایک ریپلیکا بنا کے لوگوں تک پہنچایا جائے گا؟ یہ بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ خلیفہ بھی ہوتے تو کوئی ایسا کام نہ کرتے جس میں مشورہ نہ کیا جاتا، اور اس میں سب سے جو بڑے مشیر ہوتے، سب سے ہر خلیفہ کے دور میں جو مشیر رہے، ایڈوائزر، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رہے۔ ایک واقعہ ایڈوائزری کا واقعات خود حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی زبان مبارک سے میں بیان کروں گا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو بعض لوگوں نے دریافت کیا، یا علی، آپ سے پہلے کے زمانوں میں، خلفائے ثلاثہ کے زمانوں میں اتنے فتنہ و فساد نہ تھے، آپ کے زمانے بہت فتنہ و فساد ہے، یا علی یہ کیا وجہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اس وقت ہم مشیر تھے، ان کے ہم مشیر تھے، اب تم مشیر ہو، غلط مشیروں کی وجہ سے فتنہ و فساد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کوئی مشکل آ جاتی تو جو حضرت علی کو چاہنے کے دعوے دار ہیں، ہاں، جو دعوے دار ہیں، نہ دعوے دار ہوں، دعوے دار ہو نہ ہو، جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، مگر مشورہ غلط دیتے۔ اب کی بار ہے، حضرت علی کے زمانے کی بات ہے، فرمایا کہ تم یا علی آپ کے زمانے میں اتنا کیوں افراتفری ہے، شورشیں ہیں؟ تو فرمایا کہ ان کے زمانے میں ہم مشیر تھے، اب تم مشیر ہو، تمہاری وجہ سے یہ فتنہ و فساد ہو رہا ہے۔ تو آپ جمع قرآن کے وقت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ رہے، اور یہ اس کو کاغذ پہ لکھا گیا اس وقت۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کاغذ پہ لکھا گیا، تیسرے خلیفہ خود عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، دست مبارک سے، اور دوسرے صحابہ نے بھی لکھا۔ تو جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا قرآن مجید ہے اس کا نام ہے مصحف عثمانی، جی۔ اور جس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، بات در بات قرآن مجید کی بات ہے، جس وقت شہادت ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس سے پہلے امام حسن امام حسین کو بھیجا کہ جاؤ امیر المومنین ان کے دروازوں پہ ٹھہر جاؤ۔ دونوں دروازوں پہ دونوں شہزادے ٹھہر گئے، بلوائیوں نے دیواروں پہ سکوت کیا، آپ کو شہید کیا،
اس وقت یہ روایت ہے، آپ جس کسی سیرت کی کتاب میں دیکھ لو، احادیث کی کتابوں میں دیکھ لو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے متعلق جس وقت لوگ بلوائی ان پہ حملہ کیے اور آپ کو شہید کیے تو وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، وہی مصحف تھا. جی. جب اب وہ قرآن موجود ہے؟ وہ موجود ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں. اب جب آپ کو شہید کیا گیا، جو خون نکلا قرآن مجید کی اس آیت پہ خون پڑا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے. جی، اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے. فِيكَهُمُ اللَّهُ اور سننے جاننے والا ہے. آج تک وہ قرآن مجید اور وہ خون کے دھبے رشیا کی میوزیم میں مصحف عثمانی موجود ہے. جی، آج بھی موجود ہے. تو چنانچہ یہ سارا کمپائلیشن یہ معاملہ قرآن مجید کا ہے. اور اب چونکہ عرب سے نکل کے عجم میں چلے گیا، قرآن مجید کے پڑھنے کی بڑی دشواریاں ہو گئی تھیں. عرب میں خود کئی لہجے پائے جاتے ہیں. حجازی لہجہ الگ ہے، عراقی لہجہ الگ ہے، مصری لہجہ الگ ہے، اور کئی لہجے ہیں. تو 7 قسم کی قرات، 10 قسم کی قرات بہر کافی اس کے اندر اس کو قرات کے لیے اس کو ملحوظ رکھا گیا. لیکن جب عجم میں پہنچ گیا قرآن اسلام، تو عجمیوں کا پڑھنا تو بہت مشکل بات تھی. تو اس میں زیر زبر پیش، اس کو ہم ڈپتھونگس کہہ سکتے ہیں. جی، زیر زبر ا ای او او ای، یہ 5 ہے. یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں اعراب لگائے گئے ہیں. اچھا. آج تک وہی اعراب ہیں. کیوں؟ یہ عجمیوں کی سہولت کے واسطے. آج عرب کے اخبارات چھپتے ہیں، اردو اخبارات ہیں، کوئی زیر زبر لگاتا؟ کیا اردو میں نہیں لگاتا؟ ایسے عرب میں بھی بغیر زیر زبر کے لگتا ہے. یہ رہا قرآن مجید کے جمع و تدوین کا معاملہ. سب سے پہلے اگر کس نے جمع کیا تو اللہ نے جمع کیا. ان علینا جمعہ و قرآن، جمع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رہے ہیں. ذرا کیا کہنا آخری جملہ ذرا دہرا دیجئے، تھوڑا آواز رک رہی تھی. اچھا، آخری جملہ یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے پہلے خود اللہ نے جمع فرمایا، ان علینا جمعہ و قرآن. دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جمع کرنے کے لیے، یاد کر لینے کے لیے، اس کے لیے زبان کو متحرک کرتے، اللہ نے فرمایا لا تحرک لسانک لتعجل بہ، آپ عجلت بھی مت کرو، جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ، اصحاب رسول اللہ، یہ سب قرآن کے جمع کرنے والے ہیں. تو سینوں میں قرآن جمع ہوا. جس وقت جو صحابی موجود تھے وہ کتابت اس وقت کر لی گئی تھی. صرف اس کو وہ جنگ یمامہ کے بعد ایک جگہ کیا گیا. کاغذ پہ لکھائی کی شکل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیر زبر کا لگانا، زیر زبر پیش، جزم، تجدید وغیرہ وغیرہ، یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا. اب ارشاد فرماتے ہیں. تھوڑا میں وضاحت کر لوں کہ عجمی ان کو کہتے ہیں جو نان عربز ہوتے ہیں. نان عرب جن کو ہیں عجمی کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضاد سین شین صاد ضاد ضاد یہ عربوں کا خاص مخرج ہے، عجمی ادا کرنے میں مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو عجمیوں کے لیے یہ پریشانی ہو گئی تھی کہ اس کی ادائی مشکل ہوتی تھی ان کے لیے، تو اس کے لیے زیر زبر انٹروڈیوس کیا گیا، پیش لگا دیے. قرات کا فن، تجوید کا فن اسی زمانے میں ایجاد ہو چکا تھا، 17 حضرت علی فن کے تھے زمانے میں. جی، چلیے 17 فن تھے. 17 فن تھے نا، مخارج 17 مخارج. منہ کے اندر جو حصہ ہے اس میں 17 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے 28 حروف نکلتے ہیں. بعض ہونٹوں سے نکلنے والے ہیں، ہونٹ کا یہ کچا حصہ ہے اس میں سے نکلنے والے ہیں، ہونٹوں کے ملنے سے نکلنے والے ہیں، زبان سے نکلنے والے ہیں، زبان سے سامنے کے 2 اوپر کے دانتوں سے نکلنے والے ہیں، دونوں دانتوں کے ملنے سے، داڑھوں سے، بہر کیف یہ 17 مخارج ہیں. چلیے نان عرب کی سہولت کے لیے زیر زبر لگایا گیا، یعنی کہ واولز
किस तरह से अदा वावल्स किए नहीं, जाते हैं। वावल्स तो ए ई आई ओ यू वावल्स भी होते हैं, इसको डिप्थॉन्ग्स भी बोलते हैं। चलिए जो भी है, ठीक ठीक है। बहरहाल आगे मतलब पे आ आसानी से जाइए। पढ़ा जा सके उसके लिए जेर ज़बर यानी कि सारी दुनिया के लिए मात्राएं सहूलत लगाई है। गई। चलिए मात्रा, मात्राएं बोलिए, इसको जी मात्राएं बोल सकते हैं आप। ठीक है। तो ये सारा चारों खलीफाओं के मुशावरत से हुआ, उसके बावजूद ये दावेदार कहता है पहले चारों खुलफा तीन ने, सहाबा भी थे उसमें, सहाबा हाँ, कमेटी भी थी उसमें। मैं साहबा की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आपने बता दिया है। जी काफ़ी हाँ, हुफाज यानी कि हाफिज कुरान, जो कुरान जिनके जहनों में मौजूद है, जो दिलों में, रिमेम हाँ जिन दिलों में, दिलों दिलों में, में। हाँ, तो वो सारे कुरान को याद किए हुए थे। वैसे सारे लोग जो है, ख़ास तौर पे ये चार जो है खलीफा थे, इनकी जो है जी, सदारत में ये जो है जो है एक जगह हुआ कुरान। अब ये दावेदार कहता है कि इनके पहले दौर में, तीन, इनके दौर में। जिनके दौर में, तो पहले तीन हम्म, खलीफा अपने ताकत के जोर पर हम्म। कुरान में चंद ऐसी आयत ऐड कर दिए जो कि मुसलमानों को दहशतगर्दी पर उकसाती है। ये ऐड करने की बात कहाँ से आ गई? ये कौन कह रहा है उसका नाम? अगर या ये नाम वैसे है, अखबारात में बहुत आ गई है बात, जी, हम भी जानते हैं, सुनने वाले भी जानते हैं। मैं क्योंकि कुरान जो सबसे मुकद्दस किताब है, इसीलिए मैं कुरान का जिक्र करने से पहले उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता था। अब चलिए चूंकि ठीक है, छोड़ दीजिए, डिस्कशन, हाँ, अब चूंकि जान डिस्कशन, लीजिए। लोग सब जानते हैं, हिंदुस्तान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, जी और लोग सभी जानते हैं। लेकिन अब ये जो शख्स क्लेम कर रहा है, हम्म, तीनों सहाबा का, खुलफा का नाम लेकर, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का नाम लेकर कहता है कि हम्म, इन्होंने ये 26 आयतें इन्होंने अपने ताकत के जोर पे शामिल कर दिए। जी आपको याद होगा 80s के दहे में एक शख्स था, उसने भी कलकत्ते की हाई कोर्ट में दावा दायर किया था कि 24 आयतों को निकालिए, ये आतंकवाद को हवा देती हैं। हम्म, तो ये मौसूफ जो हैं, ये 26 कह रहे हैं। और और दो आ गए। ये बतलाया जाता है कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक सदर रह चुके हैं। हम्म, मैं एकेडमिशियन हूँ, मैं जी पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, ना रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर हूँ, मैं हम्म, एकेडमिशियन हूँ। मैं इशारे किनारे में जो है इन वैसा बोले, ऐसा हवा चली तो पत्ता गिर गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। 2 1 2 2 2 4। बिल्कुल। तो ये साहब जो वसीम रजवी नाम से आज इस वक्त क़यामत मची हुई है हिंदुस्तान में, हम्म, और दुनिया के दीगर ममालिक में ये बात पहुंच चुकी है। हम्म, ये साहब जो कह रहे हैं, इसका संजीदगी से जायज़ा लेकर फाइनल बात करना ज़रूरी है।